اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کاؤنٹر سیل کی کہ ہم اس سافٹ ویئر میں کاؤنٹر سیل کیسے کرتے ہیں۔ تو چلیں کاؤنٹر سیل دیکھتے ہیں۔ یہ جو بٹن ہے کاؤنٹر سیل والا، یہ ڈیش بورڈ ہے، اس پہ کاؤنٹر سیل کے بٹن پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ آ جائیں گے۔ اس میں کچھ آپشنز ہیں، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ آپشنز کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کوڈ۔ کوڈ یہ ہے کہ میڈیسن کی ڈبی کے اوپر موجود بار کوڈ کی بات میں نہیں کر رہا، صرف کیو آر کوڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ایک ڈبی پہ موجود اگر کیو آر کوڈ ہیں تو آپ ایک کے اوپر اپنا تھمب رکھیں گے اور صرف مین کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے جب آپ پرچیز کریں گے، اور وہی کوڈ ادھر استعمال بھی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس جو ڈبی پکڑی ہوئی ہے اس کے اوپر بار کوڈ ہی موجود ہے اور کیو آر کوڈ ہی موجود ہے تو آپ نے بار کوڈ کا استعمال نہیں کرنا، صرف اور صرف کیو آر کوڈ کا استعمال کرنا ہے، پرچیز کرتے وقت بھی اور سیل کرتے وقت بھی۔ اب آپ کے سامنے میں کوڈ کے ذریعے ایک انٹری کرنا چاہتا ہوں، تو کوڈ کے ذریعے انٹری کیسے ہوگی؟ یہ کوڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو کرسر ہے یہ کوڈ کے اوپر موجود ہے۔ میں جیسے ہی آپ جیسے ہی کوڈ کو سکین کریں گے تو اس طرح کا کوئی کوڈ سکین ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا ہے جیسے کوڈ سکین ہوا ہے تو فوراً یہ جو کرسر ہے وہ میڈیسن کو سلیکٹ کرتے ہوئے، اس کے بیچ کو سلیکٹ کرتے ہوئے وہ ڈائریکٹلی کوانٹٹی پر آ گیا ہے۔ تو یہ جب آپ کوڈ سکین کریں گے تو یہ اسی پروڈکٹ کو اور اسی بیچ کو اٹھائے گا اور فوراً جو ہے وہ ایک یا پیسز یا یہ جو فری ہے یعنی کوانٹٹی کے اوپر آ جائے گا، اور آپ لوگ ادھر کوانٹٹی لکھ کر اس کو ٹیب پریس کریں گے، ادھر سے ہی ٹیب پریس کریں گے۔ اب آپ کے پاس کوانٹٹی ٹوٹل موجود ہے 5، آپ 5 سے زیادہ نہیں لکھ سکتے۔ اگر آپ 5 سے زیادہ لکھیں گے تو یہ اس کو لسٹ نہیں کرے گا۔ مثال کے طور میں لکھتا ہوں 6، اگر میں 6 لکھتا ہوں تو آپ اس کو ادھر سے ہی ٹیب اگر پریس کریں تو یہ کہہ رہا ہے جی کہ انسفیشینٹ اسٹاک، تو آپ اس کو اوکے کریں گے اور یہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ابھی دوبارہ ہم اس کو کرتے ہیں کوڈ کو سکین، یہ کوانٹٹی پر آ گیا۔ اب ہم لکھتے ہیں جی کہ کوانٹٹیز کی کہ ہم 2 سیل کرنا چاہتے ہیں، 2 کوانٹٹی کو ہم سیل کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے ادھر لکھے 2۔ تو اس کا سائز بھی ایک ہی ہے، تو جب سائز زیادہ ہوگا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ پیسز میں کیسے سیل کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہاں پہ میں نے 2 لکھا تو ایک ٹیب کا بٹن ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر، PAB ٹیب لکھا ہوا ہے، جیسے آپ اس کو پریس کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہ پروڈکٹ بیچ کوانٹٹی کے ساتھ ٹوٹل اور ڈسکاؤنٹ نیٹ کے ساتھ یہ اوپر پروڈکٹ لسٹ ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پہ میں اسی پروڈکٹ کو اس یہاں سے ختم کرتا ہوں تو ڈبل کلک کروں گا، یہ ختم ہو جائے گی، اور میں ادھر کرتا ہوں ٹیب پریس کرتا ہوں، پروڈکٹ پر آ جاتا ہوں، اور اب میں کرتا ہوں جی، اب دیکھیں آپ کہ اس پروڈکٹ کے اندر موجود صرف اور صرف وہ والی پروڈکٹس آئیں گی جو آپ کے پاس شاپ میں سٹاک میں موجود ہوں گی۔ سٹاک میں اگر کوئی پروڈکٹ نہیں ہے تو وہ پروڈکٹ ادھر موجود نہیں ہوگی۔ آپ اس طرح کریں گے کہ ادھر آپ لکھیں گے، رائٹ کریں گے تو آٹومیٹیکلی یہ آپ کو ڈراپ ڈاؤن میں آپشن دے گا، آپ ایرو کے ساتھ اس کو سلیکٹ کریں اور یہیں سے ٹیب پریس کریں تو جو پیج اس پروڈکٹ کے اندر آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے سٹاک پہ میں، تو وہ آپ کے ساتھ سامنے آ جائیں گے۔ میرے خیال سے صرف ایک ہی پیج موجود ہے تو یہ ایک آئے گا، ادروائز زیادہ پیج موجود ہوں تو زیادہ بھی آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس پیج کو سلیکٹ کیا، جو بھی پروڈکٹ آپ یا جو بھی ڈبی آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ نے سلیکٹ کیا اور ٹیب پریس کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کیا کریں گے، اس کی کوانٹٹی لکھیں گے۔ تو میں اس دفعہ بھی کوانٹٹی صرف اور صرف یہ پیک کی فارم میں لکھوں گا، کیونکہ پیسز کی فارم میں اگر آپ لکھیں بھی تب بھی یہ پیک کی فارم میں ہی کنسیڈر کرے گا، کیونکہ اس کا سائز ہے کہ اگر سائز زیادہ ہو تو پھر آپ اس کو پیسز کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کا سائز 10 ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کے 5 پیسز سیل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ سلیش لکھیں گے اور 5 لکھیں گے تو اس کے 5 پیسز سیل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ 3 پیسز سیل کرنا چاہتے ہیں، 3 پیسز، اگر اس کا سائز 10 ہو تب آپ اگر 3 پیسز سیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 پیسز سیل ہوں گے۔ ابھی یہاں پہ اس کا سائز ہی ایک ہے، تو اگر آپ 3 پیسز بھی سیل کریں گے تو کتنا سیل ہوگا؟ 3 پیک ہی سیل ہوگا۔ تو یہاں سے اگر میں ٹیب پریس کرتا ہوں تو آپ نے اوپر دیکھا کہ یہ کوانٹٹی میں پوائنٹ سے پہلے والے پیک ہوتے ہیں اور پوائنٹ سے بعد والے پیسز ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں
کہ ہم نے نیچے پیسز انٹر بھی کیا ہے تب بھی پیک کی سیل ہوا ہے کیونکہ اس کا سائز صرف ایک تھا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو کوڈ کی سمجھ بھی آ چکی ہوگی, پروڈکٹ کی بھی, بیچ کی بھی, اور کوانٹٹی کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی. مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں اور اس کو ہٹا دیتا ہوں. میں دوبارہ اس پروڈکٹ کی انٹری کرتا ہوں اور اس کو میں ڈاؤن ایرو کے ساتھ سلیکٹ کرتا ہوں, ٹیپ پریس کرتا ہوں, بیچ کے اوپر آ جاتا ہوں, پھر ٹیپ پریس کرتا ہوں, اس پیک کے اوپر آ جاتا ہوں. میں کہتا ہوں میں اس کے 3 پیک سیل کرنا چاہتا ہوں, سلیش ڈالتا ہوں. اب میں کوئی پیس سیل نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں دوبارہ سلیش ڈالتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس کو میں 5% پہ سیل کرنا چاہتا ہوں. تو میں ادھر 5 ڈالوں گا تو جیسے ہی ٹیپ پریس کروں گا تو آپ کو نظر آئے گا اوپر کہ یہ 5% پہ اب سیل ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی بات ہم سمجھتے ہیں ریفرنس کی. تو مثال کے طور پہ کاؤنٹر سیل میں موجود, یعنی ایسا بندہ جو کاؤنٹر ہی ہے, جو کسٹمر نہیں ہے, یعنی وہ والا بندہ جو ریگولر آپ کے پاس کوئی بڑی بڑی بلز کے لیے نہیں آتا, یا جس کے لیے آپ نے لیجر کو مینٹین نہیں کرنا, یا جس کے لیے آپ نے کوئی کھاتا مینٹین نہیں کرنا, اس بندے کی بات نہیں کر رہا. یہ صرف اس بندے کی بات کر رہا ہوں جو صرف آپ کے پاس میڈیسن کے لیے آتا ہے, لیکن آپ کے جاننے والا ہے یا کوئی دوست ہے اور وہ اس کا کوئی والیٹ گھر میں رہ گیا ہے, یا کوئی آگے پیچھے پیسے نہیں لا سکا, آپ نے آپ سے کہا ہے کہ یار میڈیسن دے دو اور میں آپ کو بعد میں پیسے پہنچا دوں گا. آپ اس کا نام ادھر لکھ سکتے ہیں. تو آپ اس کا نام ادھر لکھیں گے تو اس نام سے ہی یہ والا آرڈر سیو ہوگا. تو وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تو میں ایسے کہتا ہوں کہ جی یہ بندہ کوئی تھا جی, کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ ذیشان تھا جی. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ ذیشان بندہ تھا, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, تو لہٰذا اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ میں بعد میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو آپ نے اس کے نام کی انٹری بھی رکھنی ہے, اس کا نام بھی انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو ٹیپ پریس کرتے ہیں تو یہ چلا جائے گا یہ نیچے بل, کیش اور کیلکولیشن کے اوپر. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے یہ والا بل ہے, یہ تو ٹوٹل اماؤنٹ ہے, لیکن آپ نے اس کو ڈسکاؤنٹ دیا ہوا ہے. تو کتنا ہے جی 266, 266 روپے. ٹھیک ہے. 266.3 روپے. آپ لکھیں گے کہ میں اس بل کو پورے کو 266 روپے کاؤنٹ کرتا ہوں, یا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس بل کو 260 روپے کاؤنٹ کرنا چاہتا ہوں. 266 کو بھی چھوڑیں, میں 260 روپے آپ کا پورا بل 260 روپے میں لگاتا ہوں. تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں 260 روپے ہو جائے گا یہ, اور یہ دیکھیں پرسنٹیج بتا رہا ہے کتنی پرسنٹیج بن جائے گی, 7.2% بن جائے گا. یعنی ٹوٹل اماؤنٹ سے کتنے پیسے اب لیس ہو جائیں گے, 20.3 روپے. ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے 280 روپے, 280.3, اور 7.2% اگر لیس ہوگی تو کتنی رہ جائے گی, 20.3 روپے لیس ہو گئی تو یہ 260 روپے رہ جائے گی. تو وہ 260 روپے ہم نے ادھر انٹر کیے, سلیش. اب وہ جو بندہ تھا جس کا والیٹ گھر میں رہ گیا تھا, لیکن اس کے جیب میں کوئی 150 روپے پڑے ہوئے تھے, اس نے کہا یہ والے پیسے 150 روپیز جو ہیں وہ لے لو, باقی پیمنٹ میں آپ کو پہنچا دوں گا. آپ لکھیں گے کہ بھائی اس نے 260 میں سے صرف 150 روپے دیے. اگر وہ بندہ پورے پیسے دے دے تب بھی آپ نے ادھر لکھنا ہے کہ اس بندے نے 260 روپے پورے دے دیے. اب اگر اس بندے نے 150 روپے دیے ہیں تو آپ لکھیں گے جی اس بندے نے 150 روپے دیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو تھرڈ آپشن ہے, تھرڈ CAL لکھا ہوا ہے کیلکولیشن والا, مثال کے طور پہ اس بندے نے 260 روپے پورے دیے. ٹھیک ہو گیا. اب لیکن اس نے آپ کے ہاتھ میں تھمایا 500 روپے. آپ لکھیں گے سلیش 500 روپے. تو اب کمپیوٹر یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو 240 روپے ریفنڈ کر دیں, کیونکہ اس نے آپ کو 500 روپے دیے, آپ اس کو 240 روپے واپس دے دیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بندے نے دیے جی 150 روپے, تو یہ میں 150 روپے کرتا ہوں. اور کی بورڈ پر موجود آلٹ, بالکل آپ کو اسپیس بار, یہ جو بڑا بٹن ہوتا ہے اسپیس, اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ آپ کو آلٹ کا بٹن نظر آئے گا, ALT. آپ اس طرح کریں گے, آلٹ کے ساتھ پہلے آلٹ پریس کریں گے اور پھر ایس پریس کریں گے, تو آپ کے سامنے یہ ایک ونڈو آ جائے گی چھوٹی سی. یہ ونڈو صرف تب بھی آتی ہے جب یہ والی بل اور یہ والی کیش, یہ دونوں آپس میں برابر نہ ہوں. یعنی آپ نے بل بنایا 260 روپے کا اور کیش آپ لے رہے بل سے کم, یہ ونڈو آ جائے گی. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پیمنٹ جو ہے وہ بل پرائس سے لیس ہے, یعنی 150 روپے ہیں اور وہ 260 روپے سے لیس ہے. اگر آپ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں تو بل پینڈنگ میں جائے گا, اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ پینڈنگ میں کیا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جی بالکل آپ بل سیو کر دیں, تو پینڈنگ میں ہم پھر اس کو دیکھ لیں گے. تو میں یس کرتا ہوں تو یہ بل سیو ہو جائے گا. اب یہ بل کدھر چلا گیا, آپ ادھر آئی میں چلے جائیں گے تو آپ کو بالکل اوپر یہ بل نظر آئے گا کاؤنٹر کا. ٹھیک ہے.
اور اس میں کتنے پیسے پے ہوئے ہیں جی. آپ اس کو رائٹ کلک کریں گے, پیمنٹ میں دیکھیں گے تو پیمنٹ میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس بندے نے کتنے پیسے پے کیے جی. ٹوٹل 150 روپے پے کیے, اور اس کے مزید ابھی 110 روپے باقی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے آپ اگر مزید یہ بندہ کبھی آتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ جی آپ میرا 110 روپے لے لیں, تو آپ یہیں سے بھی انٹر کر کے اس سے اماؤنٹ ریسیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہیں سے آپ اسکیپ پریس کریں یہ, تو یہ سامنے سے ہائیڈ ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں, یہ وہ والا ذیشان بندہ ہے جس نے یہ آرڈر لیا تھا لیکن پیسے پورے نہیں دیے, تو یہ ذیشان بندہ ہے, اس کے نام سے آرڈر سیو ہے. اب ہم چیک کرتے ہیں اس آرڈر میں کتنی پروڈکٹ موجود ہیں. اسی کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر یہ والی میڈیسن موجود ہے. ٹھیک ہے, اسکیپ پریس کریں, دوبارہ اسکیپ پریس کریں, دوبارہ اسکیپ پریس کریں, تو آپ ڈیش بورڈ پہ آ جائیں گے. یہ بالکل نیچے آپ کو نظر آ رہا کہ اوپر ایک لکھا ہوا ہے, یعنی ایک آرڈر ایسا ہے جس میں جو ابھی تک اماؤنٹ پینڈنگ پڑی ہے. تو آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ذیشان بندہ ہے اور اس نے یہ آرڈر جو ہے وہ لیا تھا, پیڈ اس نے یعنی 150 روپے پیڈ کی, اس کا بیلنس ابھی بھی 110 روپے رہتا ہے. آپ اس پہ ڈبل کا بھی یہ 3-4 دن بعد یا 1 مہینے بعد آ گیا, اس نے کہا جی کہ میرے پیسے کلیئر کر دیں. تو آپ یہ کریں گے کہ آپ اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. 150 روپے آپ نے پہلے ریسیو کیے, 110 روپے آپ ابھی ریسیو کرنا چاہتے ہیں. ریسیو کے بٹن کے اوپر چیک لگا ہوا ہے, 110 روپے بھی لکھے ہوئے ہیں. آپ یہیں سے انٹر کریں تو یہ کیا ہو جائے گا جی, اس کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جائے گی. آپ یہیں سے کلک کر کے یہاں پہ اسکیپ پریس کریں تو آپ بیک ڈیش بورڈ پہ چلے جائیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک جو پینڈنگ میں شو ہو رہا تھا وہ کیا ہو جائے گا جی, ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب آپ اس آرڈر کو یہاں پہ چلے جائیں, پھر آئی میں چلے جائیں, اور آپ اس آرڈر کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آرڈر ادھر موجود ہے. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ آپ اسی کو, یہ بندہ 1 مہینے بعد آ گیا اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ میری اس پروڈکٹ کو کیا کریں, ریفنڈ کر دیں, یعنی یہ پروڈکٹ واپس لے لیں, یہ میرے کام نہیں آئی. تو آپ پروڈکٹ واپس کرنا چاہتے ہیں اور تینوں کی تینوں پیک واپس کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اگر آدھا واپس کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں. میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو ریفنڈ کمپلیٹلی. میں کہتا ہوں نہیں جی, مجھے اس نے صرف اور صرف کتنے پیک واپس کیے, صرف 1 پیک واپس کیا. آپ نے 1 لکھا, اس کو انٹر کیا تو وہ کہہ رہا ہے, سافٹ ویئر کہہ رہا ہے کہ بل کے مطابق آپ اس کو 87 روپے 87 روپیز آپ اس کو ریفنڈ کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی 87 روپیز. اگر آپ اس سے کم ریفنڈ کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ ادھر لکھ سکتے ہیں, 80 لکھ دیں, یعنی 80 لکھ دیں تو آپ 80 روپے ریفنڈ کر دیں. ابھی اس نے کہا 87 روپیز ریفنڈ کریں تو میں 87 روپیز ریفنڈ کرتا ہوں. میں اس کو کہتا ہوں انٹر, تو یہ ہو جائے گا. اس طرح سے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ونڈو اوپن ہو جائے گی. یہ ونڈو یہ کہنا چاہتی ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ اس کاؤنٹر کو ریفنڈ کی ہے, ذیشان بندے کو ریفنڈ اس کی آپ نے اپنے پاس ریفنڈ کی ہے. اب اس بندے نے اس سے پہلے 266 روپے دیے ہوئے ہیں, تو 260 روپے دیے ہوئے ہیں, 266 جتنے بھی ہم نے انٹر کیے تھے. لیکن یہ ونڈو کہہ رہی ہے کہ آپ اس بندے کو 87 روپیز آپ ریفنڈ بھی کریں, کیونکہ اس نے آپ کو ایک پیک واپس کر دیا ہے. تو اگر آپ نے اسی ٹائم اس بندے کو پیسے پے کیے ہیں, دے دیے ہیں, تو آپ یہیں سے انٹر پریس کریں. دیکھیں 87 روپیز ہیں اور پیڈ پہ چیک ہے, تو آپ انٹر کریں تو اس بندے کو پیسے بھی ریفنڈ ہو جائیں گے. ہم بیک میں چلے جاتے ہیں تو یہ آرڈر اپڈیٹ ہو جائے گا. میں اس آرڈر پر کلک کرتا ہوں اس طرح سے, اور اس کے پیمنٹ میں چیک کرتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے اس بندے نے 150 روپے دیے تھے, پھر کچھ دن بعد آیا اس نے 110 روپے دیے, اور ابھی اس نے ایک ریفنڈ کیا تھا, تو ہم نے اس کو کیا دیا جی 87 روپے دے دیے. میں اسکیپ پریس کرتا ہوں, اس کو ختم کرتا ہوں. میں اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس کو ریفنڈ کرتا ہوں. تو میں جب اس کو ریفنڈ کروں گا تو یہ کہے گا ڈو یو وانٹ ٹو ریفنڈ کمپلیٹلی, یعنی آرڈر کے اوپر یہ ریفنڈ کمپلیٹلی ہی ہوگا. ہم یس کریں گے تو کہتا ہے کہ آپ نے آرڈر تو آپ کا ریفنڈ ہو چکا. ٹھیک ہے, اگلی بات یہ کر رہا ہے کہ کیا آپ نے اس کو 173 روپے دیے, تو آپ اپنے کاؤنٹر سے 173 روپے اس کو بندے کو دیں اور ادھر یس کریں تو یہ آپ کا آرڈر کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ نے اس کو 173 روپے بھی دے دیے. اگر ہم اس کو چیک کرنا چاہیں, رائٹ کلک کریں, پیمنٹ کے اوپر چلے جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو 173 روپے بھی دے دیے, اور یہ آرڈر کمپلیٹ ریفنڈ حالت میں موجود ہے. آپ اس کو اسکیپ پریس کریں تو یہ ختم ہو جائے گا, اسی کو اسکیپ پریس کریں تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی کاؤنٹر سیل انٹری ہے جی. ٹھیک ہو گیا.